سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد کل کی مجلس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں اس عنوان سے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کہ کیا مقام ہے آخرت میں اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے. شاید آپ کے ذہن میں ہو کچھ باتیں کہ بھئی انسان کا جو ہے کامیابی وہاں اس کے نہ صرف عمل پر ہوگی بلکہ عمل کی وزنی ہونے پر ہوگی. جس قدر انسان کے عمل وزنی ہوگا بھاری ہوگا اسی قدر وہ شخص کامیاب ہوگا اور اس کا جو پلہ ہے ترازو کا وہ جھکے گا. اور جس کا کثرت بے شک ہو اعمال میں انسان کے لیکن اگر اعمال ہلکے ہوں گے تو آدمی ناکام ہوگا. تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں. اللہ توفیق دیتا ہے عمل کی ان عمل کو انسان وزنی بنائے. اور پھر کہا گیا تھا کہ وزنی بنانے کے لیے کیا چیز ایسی ہے جو درکار ہو جس کے ذریعے سے وہ انسان کے اعمال وزنی ہو یا جو بھی عمل کرے وزنی ہو اور اس کا وزن بڑھے. تو اس کے لیے یہی عرض کیا تھا کہ بھئی اخلاص چاہیے. جس میں عمل میں اخلاص ہوگا وہ عمل اسی درجے تک بھاری ہوگا اور وزنی ہوگا. تو اخلاص کے لیے عمل شرط نہیں کہ کوئی بڑا عمل ہو بلکہ اس کے لیے ہر چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے اگر اس میں اخلاص ہوا تو وہ بہت ہی کامیابی کی نشانی ہے. بلکہ اللہ کے دربار میں ایسے انسانوں کی بخشش فی الفور ہو جائے گی جو بے شک ایک چھوٹی سی نیکی بھی اخلاص سے بھری ہو کر لے آئے گا. مقصد انسان کا یہی ہے کہ کامیاب ہو جائے آخرت میں. ویسے ہی لگا رہے اعمال کی طرف اور اصل مقصد کی طرف نہ جائے. تو اس پر توجہ دلانے کی ضرورت یہ تھی کہ اللہ پاک جو اعمال کی توفیق دے تو اس عمل کو ضرور غور کریں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے. اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا تو اس کا اجر ہمیں کچھ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے. پوچھے جی ہمیں سمجھ نہیں ہے اخلاص کیا ہے.
کس کو اخلاص کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کوشچن ہو سکتا ہے. ہمیں کیا بتا اخلاص کیا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں اخلاص کی تعریف جو کی گئی ہے کہ وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے، اس میں نہ کسی کی خوشنودی درکار ہو، نہ کسی کو دیکھنا درکار ہو، بلکہ خالص کیا ہو، اللہ کو راضی ہو جائے اس عمل سے. تو جب اس نیت سے کوئی انسان، جیسے مثال دیتے کہ کھجوری ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اب اگلا سوال تھا جو اس وقت آج ذہن میں ہے، وہ اس پہ سوچتے ہیں کچھ. کوئی مقصد تو عمل کرنا ہے نا، تغیر کرنا تو نہیں نا. آگے ایک اور اس میں بات آئی ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے اور بہت مفید بھی ہے. اب ہمیں اخلاص بھی سمجھ آ گیا، آخرت کی کامیابی بھی سمجھ آ گئی. اب مسئلہ کیا رہ گیا کہ بھائی میں تو جی اخلاص سے عمل کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ لو. ایسا کہ زمانہ آ جائے گا نفس کا اور شیطان کا کہ سب سے بڑا انسان کا جو جرم ہوگا مجھے وہ تسلیم نہیں کرے گا، ماننا نہیں اس نے. اب یہ بڑی، لیکن جو دائی ہوتے ہیں وہ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جھنجھوڑنا کہ تو بھائی غلط ہے، اس کو کنونس کرنا. بات سمجھ آپ؟ اس نے ماننا نہیں، لیکن اس کا اپنا جواب، میں نے ماننا نہیں، میں جہنم میں جانا. میں تو بالکل صحیح ہے جی، میں کی کہتا بالکل ٹھیک ٹھاک، میرا کوئی قصور نہیں، فرسٹ کلاس، میں تو کچھ نہیں، جو پتہ ہی نہیں. لیکن جو دائی ہوگا وہ ایسے انسانوں کو ٹارگٹ بنا کے پوری کوشش کرے گا جہنم سے نکالا جائے. یہ اس کا جواب ہے، وہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے. تو اب یہ گڈمٹ آ جائے گی. نماز پڑھ کے آیا، پوچھے بھائی بالکل پکا اخلاص تھا جناب، نماز بالکل ادھر دیکھ رہا جو بات آپ کا، میں تو بالکل جناب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ نہیں ایسے کسی سے پوچھ لیں آپ، ماننا ہی نہیں کسی. اب لیکن سچے لوگ بیچارے ہیں جو وہ بھی تو ہوں گے نا، کہیں گے جی وہ جاننا چاہیں گے، یہ نہیں جن کو فکر ہوگا کہ بھائی میں نے یار میں یہ نماز پڑھ کے آیا ہوں یا میں نے یہ فیل کیا ہے، اس میں اخلاص ہے بھی نہیں ہے. دو گروپ ہو گئے نا، سمجھ آ رہی میری بات؟ ایک تو جی بالکل جناب ٹھیک ٹھاک، ہم بالکل ماشاء اللہ داڑھی چھڑی پہ ہاتھ پھیر کے، کوئی پرواہ نہیں، سب چیز صحیح چل رہی ہے، کوئی نہیں غلطی جناب. ایک وہ لوگ ہوں گے ان کو فکر رہے گا، پورے کوشش کے ساتھ کہ اخلاق کے ساتھ عمل کروں، لیکن وسوسے آتے رہیں گے، یار یہ اخلاص ہے بھی اس میں یا نہیں ہے. اب یہ بھی بہت خطرناک بات ہے، ہر وقت وسوسہ آتا رہے یار ہے بھی یہ نہیں ہے. اس سے وہ تو ٹھنڈا ہو گیا نا، بالکل میں تو بالکل ٹھیک ہوں تو فارغ. لیکن جو بیچارہ اخلاص کی محنت کر رہا ہے اور محنت کرنے کے بعد اس کو عمل کرنے کے بعد یہ فکر ہے کہ یار میں نے اس میں اخلاص والا عمل ہوا یا نہیں ہوا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. تو آدمی کو چیز بتا دی جائے کہ بھائی اس طریقے سے عمل کرنا ہے، تو پھر اس کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ جو عمل کیا ہے صحیح ہے بھی ایسا نہیں ہے، میری نماز تو وہی قبول ہوگی جس میں اخلاص ہوگا. نماز کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تو پوری زندگی اعمال کی بات کر رہا ہوں. ہر عمل جو ہم کرتے ہیں پورا مال ہے نا، یہ تو ہر عمل چھوٹے سے لے کے بڑا تو کوئی بھی ہو. تو اب یہ ایک سبجیکٹ ہے. میں نے سوچا یہ تو ایک بات ہے، مغرب کے وقت خیال ہے ہم اس بات کا اس کا کیا علاج ہے. ذہن میں ڈالا بھی اس کا تو کوئی علاج سوچو. تم اگر کہو کہ میں اپنے آپ میں نے لیا نا، اب تم نماز پڑھ کے آیا، تم کچھ کام کر رہے ہو، تم ذکر کیے، تم سمجھ میں نے اخلاص سے کیا، کوئی فیل. کسی بات ہے جواب اس کا یا میں ہی دوں؟ پھر دیکھیے ٹاپک ہے یا نہیں ہے، امپورٹنٹ بات ہے. کیسے تہ تک پہنچتا ہے صوفی، شیطان نفس کو ختم کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی فائٹ ہے نا ہر وقت. اب یہ کیا چکر ہے؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے جی وہ تو اخلاص کو تو ایک پارٹی ہو گئی، اس کو چھو ہی نہیں سکتا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک بزرگ بناتے ہیں، اس کو تو حساب ہی نہیں.
جو بیچارہ اخلاص پہ محنت کر رہے ہیں ان کو اس وسوسے نے پکڑا ہے کہ بھائی تیرے میں ہے اخلاص ہی نہیں تیرے میں نہیں ہے، بس اس میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، یا تو بالکل ڈپریس ہو جائے گا، ہے ہی نہیں اخلاص، یا چھوڑو کیا کرنا ہے سنبھل میں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یا میں اخلاص کے بعد عمل نہیں ہوا تو میرا اخلاص ہی نہیں، میں تو نماز تو پڑھ رہا ہوں، یہ شیطان اس کو ایک دم جال ڈالے گا اس پر، چھوڑے کیا تو کس کام پہ لگے گا، بہت مشکل ہے اخلاص آنا، یہ وہ ساتھ دے گا۔ دوسرا ایک وہ کہے گا یار پتہ نہیں میں کیا کروں، کر تو رہا ہوں عمل، قبول ہے پتہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، اس کا وزن ہوگا ہی نہیں ہوگا، سمجھ میں تو آ گئی بات، ہاں تو وزن وہی کامیاب ہوگا جس میں بھاری وزن ہوگا، جو جھکائے گا چیزوں کو۔ تو بات جو سمجھ آئی دوستوں، میں تمہیں ایک نقطہ بتا دوں پھر بہت زبردست، کہ اخلاص سمجھنے کے لیے کہ اخلاص عمل ہے یا نہیں۔ سن لیں، پسند آئے تو رکھ لیں، چھوڑ دیں، تو بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں 100% پتہ لگ جائے گا آپ کو کس نے اخلاص ہے، ایسا عمل بتا دوں آپ کو، سنا چاہتے ہیں 100%، بلکہ مور دین 100% پتہ لگے گا، بالکل خالص اخلاص والا ہے، اور ٹھک سجدہ کرنا چاہیے اس پر، حمد و شکر اللہ کی کرنا چاہیے، بالکل اخلاص والا عمل ہے، الحمدللہ، بالکل نو ڈاؤٹ ہے۔ کیسے؟ دیکھو اخلاص والا عمل وہ ہوگا میرے بھائیو، بڑی کام کی بات اس میں کل اشارہ دیا تھا، اب ذہن میں بات آئی، اخلاص والا عمل وہ ہوگا جس پہ آپ کو گالیاں پڑیں گی، نہیں سمجھے، لان تان ہوگی، برا برا کہا جائے گا، ہنسی اور مذاق ہوگا، بیکار سمجھا جائے گا۔ جس عمل پہ یہ سمجھا جا رہا ہے اور اس عمل کو آپ کر رہے ہیں، یہ بالکل اخلاص والا عمل ہے، نہیں سمجھے بات؟ نہیں آئی سمجھا؟ یعنی ایک عمل پہ آپ کو گالی پڑ رہی ہیں، بکواسی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، اور وہ ہے عمل، آپ اس عمل کو کرتے ہیں، تو اس میں جو آپ عمل وہ کر رہے ہیں اس میں زمانے کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں آپ۔ پوائنٹ سمجھیں گے جواب؟ ابھی نہیں کلیئر ہوئی یا پھر بتاؤں؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی آپ بہت کہ ایک عمل ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس عمل پہ آپ کو پڑھنی گالی ہیں، جب گالی پڑ رہی ہیں تو جب گالی پڑنے کے باوجود بھی وہ آپ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی پرواہ نہیں کر رہے، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں عمل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کتنا آسان میجرمنٹ اس چیز کا، وہ عمل جس پہ آپ کو لان تان اور گالی پڑے، برا بڑا آپ کو کہا جائے، اللہ کا شکر کریں گے، وہ آپ کو الحمدللہ میرا عمل اخلاص والا ہے، اللہ نے قبول کر لیا، بالکل اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا گالی کیوں دے گی آپ کو؟ وہ تو اٹھائے گی آپ کو، ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے، وہ تو اٹھائے گی نا، تو گالی اس پہ پڑیں گی، ظاہر ہے دنیا تو پسند نہیں کری، لیکن کون پسند کر رہا ہے؟ اللہ، اور وہ آپ اس کو کر رہے ہیں۔ اب یہ زمانہ جو ہے قیامت کے نزدیک زمانہ ہے، بالکل ہے نا، اور اس زمانے کے اندر ایسا عمل کہاں سے آدمی تلاش کرے؟ اندھیروں میں غرق ہے انسان، گڈ مڈ ہو گئے سارے لوگ۔ ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، ایک عمل وہ کریں آپ کو گالی پڑے گی، وہ کون سے ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلو ہر چیز کا، میں نے شادی کرتی ہوں، لڑکی کی میں نے نہیں کرنی شادی، لڑکی کوئی چیز صحیح اس سنت پہ عمل کر رہی ہوئی، لڑکا میں نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہمارا اسٹرن کی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ واحد ایک عمل ایسا ملے گا آپ کو جس پہ آپ کو زمانے کی گالیاں پڑیں گی، اور اس پہ کرنے پہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ایک ہی چیز ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا تجربہ ہوگا۔ کیسا زمانہ ہے آپ یہ دیکھیں۔ اب ایک حدیث مجھے آج سمجھ میں آتی ہے، نقطہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں لیکن آج سمجھ آ گئی، کلیئر سمجھ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من احیا سنتی اندہ فساد امتی، کہ میری
امت میں سے جب فساد ہوگا اور اس وقت کوئی شخص میری ایک سنت کوئی اسٹینڈرڈ نہیں دیا، ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، بیٹھ کے کھانا، یہ سب سنتیں ہیں، گلاس 3 گھونٹ میں پانی پینا، ان سب پہ بالکل اوپن کر دیا کہ ایک سنت پہ جو میرا عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ میری سنت کے عمل سب سے بڑا تشنا ہوگا، اس پر سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی، سب سے بڑا روکا جائے گا، اور اس پہ جو عمل کرنے والا ہوگا خالص وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا۔ تو جو اللہ کی رضا کے عمل کیا جائے اس کے اخلاص کی تو انتہا وزن کی اللہ نے فرمایا اس کی میں وزن تمہیں بتاتا ہوں وزن کیا ہے، کہ 100 شہید کا ثواب ایک سنت میں ملے گا۔ سمجھ آ گئی حدیث کہ وزن بتایا اللہ کے نبی نے اپنی سنت کا، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں نبی پر سنت پہ عمل کرنا، کہہ تو دیا میں اللہ کے جو ہم سوچیے یار اتنی چھوٹی چھوٹی بات میں نبی پاک نے یہ کہہ دیا۔ میں اور آپ سوچیں ذرا ہمارے گھروں میں کھانا کیسے کھائے جاتے ہیں، ہم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں، سنت کیسے بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، کس انداز سے گلاس کو رکھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم بسم اللہ کہتے ہیں، کس طرح اپنے بچی کی ہم تربیت کرتے ہیں، کس طرح ہم بسترے پہ جاتے ہیں، کس طرح ہم لیٹتے ہیں۔ یہ تو شکر الحمدللہ تھوڑا بہت مجھے اور آپ کو شعور آ گیا، یہ بھی اللہ والوں کی نسبت سے نا۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا سنت کیا ہوتی ہے، تمیز ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی، پیشاب کرنے کا نہیں پتا، ہمیں سنجے کا نہیں پتا، ہمیں بیٹھنے کا نہیں پتا تھا۔ یہی تو اللہ والوں کے کام ہوتے ہیں۔ اصل اللہ والوں کے ہاں سے سب سے بڑی جو چیز ملتی ہے وہ سب سے قیمتی چیز ملتی ہے، اور کیا ذکر ہوگا تو ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں ذکر کی مجلس کے چکر میں نہ کریں، بلکہ یہاں سے وہ موتی لے کے جائیں جو آپ کی زندگی میں عمل آنا چاہے۔ ذکر تو ایک سائڈ پہ ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، شکر کرنے کے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے کچھ باتیں کی ہیں۔ اصل تو عمل کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ بات آپ کی خدمت میں جو عرض کی کہ خالص عمل ہے، جو اس پہ عمل کر گیا اب یہ اس نے سے ہم تو ذکر کے لیے آئے ہیں بس، وہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو جناب سیکھنے آئے ہیں یہاں پر، اور جو آج سنیں گے حدیث سے بات سنیں گے اس میں ہم عمل کریں گے۔ اس نیت سے کوئی آیا بیٹھا الحمدللہ بے شک ذکر نہیں ہوا، یہ بھی افضل ذکر ہوگا جب انہیں کر لیا سب کچھ۔ یہ تو اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں، تاکہ اور مزید انعامات ہمیں مل جائیں ان لوگوں کو جو واقعی عمل لے کر جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، جو ایک ہر مجلس میں ان کی زندگی بدلتی ہے، ہر مجلس میں۔ جبھی تو کہا جاتا ہے اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن صحبت شیخ کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہر مجلس میں ایک چیز ملتی ہے، نیا نقطہ ملے گا، اور اس کی زندگی ہر ظاہر جو ایک چینج کرنے آیا، تبدیل کرنے آیا، وہ ہر روز ایک نئی داستان لے کر جائے گا اپنی زندگی میں، اور ایک نیا عمل لے کر جائے گا۔ سننے کے لیے تو نہیں نام آئے ہیں، ہمیں سننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ریکارڈنگ سن لیں، ہزاروں تقریریں ہوتی ہیں، ہزاریں واز ہوتے ہیں، اب بھی ہر مسجد میں چل رہے ہو درس ہو رہا ہو، سنتے ہیں نا بیٹھ کے۔ نہیں، یہ مجلس تو ایک چیز ہے، اس کا مطلب ہے عمل لے کے گیا آدمی، اس کی قدر ہوگی آخرت کے اندر۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اشارہ اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ بھائی خالص عمل کرنے کے لیے بس ایک نقطہ پکڑ لیں، اپنی زندگی میں سنتوں کو اتار لیں، قصہ ختم۔ ہر چیز، شکل، صورت، لباس، اخلاق، گھر بار، کاروبار، کوئی چیز بھی سنت کے خلاف انسان کے نہیں، اور ہر ایک سیکنڈ پہ وہ شخص کیا ہوگا، ایک لمحہ میں اس کے عمل کا وزن کیا ہوگا، اندازہ لگا لیں آپ۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان وقت نے 100 شہید، اور ایک شہید کا ثواب جو ہے قرآن اس کو بتاتے ہیں کہ ایک شہید کا ثواب کیا ہے، تم بھی نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ تم اس کو سمجھ ہی نہیں کہ میں تمہیں ڈسکرائب کروں، واللہ ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکو گے کہ وہ کس زندگی کے اندر وہ لوگ ہیں اور کس حالت کے اندر وہ لوگ ہیں، یعنی جس کا مقام اتنا اونچا ہو اور وہ 100 شہیدوں کا ثواب لے رہا ہو۔ ایک نبی بن سنت مجھے بتائیں کس قدر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتا ہے شخص۔ یہ ہے زمانہ۔ امام زین العابدین، یہ ان کا نام نہیں تھا، زین العابدین کو کہا جاتا ہے کہ عابدوں کے سردار تھے، ایک 1000 نفل پڑ جاتے تھے کھڑے کھڑے، رات کو ان کو سونا آتا ہی نہیں تھا کیا تھا، انتہا درجے کے عابد زاہد، اور وہ شخص ہیں عجیب، سارا
سارے سید وہیں سے نکلے جتنے بھی تھے. ہم سے کسی نے سوال کیا مکہ مکرمہ کے اندر دوران طواف کہ حضرت ایک عرض کرنی کیا ہوتا ہے، کہنے لگی کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا. یہ بھی کہا گیا ہے، کہا گیا ہے. لیکن حضرت کہتے سب دعویٰ کریں گے ہم صحیح ہیں، سب قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے. جس کے پاس سب سے قرآن کھولتا ہی نہیں کھولتا، میں عاشق، وہ کہ میں عاشق، وہ کہتے میں سب سے بڑا عاشق، میرا جلوس دیکھو، میرا فلان دیکھو. ہر آدمی عاشق. اور پھر یہ ایک زمانے کی، یہی وہی زمانہ تھا نا آپ جس میں عرض کیا میں بالکل ٹھیک جی، میں بالکل سنو تھا میں عمل. اب یہ دیکھیں نا آپ ڈرامہ. کہتے ہیں اس وقت ہم کیسے پہچانیں گے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ ذرا سوچ لیں آپ، میں بھی سوچوں، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے کہ میں ہوں باطل اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا رہوں، آنکھ بند ہوگی تو ختم. ارے یہ کیا، میں تو اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہا تھا. کتنا بڑا ڈسیو ہے اپنے آپ کے ساتھ انسان کو. تو نقطہ کھولا ہے ایسے لوگوں نے الحمدللہ. یہی دنیا ہی پتہ چل جائے تاکہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، کسی ڈرامے بازی میں نہ رہے نا آدمی. کتنی مسجدیں ہیں، کتنے لیکچرز ہیں، کتنی فرقے ہیں، کتنے حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے. سوچ سکتا ہے اس وقت کہ وہ آ گئی ہے نا ماحول جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں میں کہتا ہم صحیح ہیں، بانگ دہل کہتے ہیں. صحیح بھی حیران ہو جاتے ہیں کبھی. جو صحیح آدمی ہوتے ہیں وہ سوچنا کہ میں تو غلط نہیں ہوں کہیں. عمل کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ یار جب سارے ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں، کہیں میں غلط، میں تو نہیں غلط کہیں. یہ بھی آ جاتا ہے انسان میں وسوسہ. تو انہوں نے سوال کیا ان سے کہ بھائی کیا امام صاحب نے کیا حضرت یہ کیا ہوگا کہ ہر آدمی تو کرے گا، کون ہوگا حق پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک جماعت ہوگی صرف حق پر. کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت. اس کو کہتے ہیں سنی. تو ٹھیک اہل سنت جماعت کہتے اگر سب نے یہی کہا ہم اہل سنت والجماعت ہے پھر سبحان اللہ. کیونکہ فتنہ تو یہی ہوتا ہے نا. اب ہے نا سب کہتے ہیں ہم اہل سنت جماعت، یہ تو بالکل نہیں ہم اہل سنت جماعت. تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہاں یہ بھی تم نے صحیح کہا، سب کا یہی دعویٰ ہوگا کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت وہ انسان ہوگا، وہ گروپ ہوگا، وہ جماعت ہوگی. یہاں ایک لفظ سن لینا، انسان نہیں بلکہ کیا، وہ جماعت ہوگی، وہ گروپ ہوگا جس کی اوپر سے لے کے ساری نیت تک زندگی سنت شریفہ پر ہی ہوگی. سبحان اللہ. گروپ، جماعت، ایک آدمی نہیں کہا. اس کی تشریح کرتا ہوں آپ سے. وہ جماعت جس کی ساری زندگی کس پر ہوگی؟ سنت شریفہ پہ ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت پر ہوگی. اللہ نے فرمایا کون ہے نمونہ ہمارے لیے؟ تجارت کرنے جا رہے ہیں کون نمونہ ہے؟ شادی کرنے جا رہے ہیں کون نمونہ ہے؟ طلاق دینے جا رہے ہیں تب بھی نمونہ وہیں سے ملتا ہے. گھر میں جھگڑا ہے تب بھی نمونہ وہیں سے ملتا ہے. بچوں کی پرورش ہے تب بھی وہیں سے ملتا ہے. ہر چیز کا زندگی کا پورا نمونہ کہاں سے ملتا ہے؟ آپ سے. اس میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ کس مقام پہ کیا کرنا ہے. ہر چیز وہیں سے ملتی ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں ان کو نمونہ بنا لیا، انسان نے نہیں بلکہ کس نے؟ پوری جماعت ہوگی. وہ ایک انسان نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگی؟ وہ پوری جماعت ہوگی. پوری جماعت ہوگی جس کا رنگ ہوگا کہ ہر چیز نبیوں کی سنت پر ہوگی. الحمدللہ. اب جماعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیسی تشریح ہر چیز کی دیکھیں کہ بھئی اب ایک فالس باطل فرقہ ہے، اس میں سے بعض آدمی دیکھنے میں نظر آنا، آپ دیکھیں وہ بھی پریکٹس کر رہے ہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے سے. انہوں نے شکل صورت بنا لی، انہوں نے بھی ایسی حال منہ بنا لیا، وہ ہیں باطل، جھوٹے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ تو اس کو دیکھ کے کہہ دیا جائے یہ 3-4 آدمی 4-5 اس میں گھسے، یہ دیکھیں ہم سنت پہ عمل تو کر رہے ہیں، باقی سب معاملہ الٹا پھٹا. تو پھر کیا ہے کہ دیکھو جی ہمارے یہاں بھی تو لوگ ہیں نا ایسے کام کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں.
ہوگا ایسے کہ اس جماعت کو جب کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی دیکھ کر. سبحان اللہ, کیا جماعت ہے بھائی. اس میں جو ہوں گے ایک دو فراڈی آدمی بیچ میں, تو وہ تو الگ ہو جائیں گے نا, بلیک شیپ ہوں گے, تو دنیا بتا دے گی کہ جھوٹے ہیں, فراڈی لوگ ہیں. گھسیں گے تو ہر جگہ نا آدمی, لیکن میجورٹی کیا ہوگی وہاں پر؟ واحد میجورٹی والی جماعت ہوگی جس میں سنت ہوگی. اپ اینڈ ڈاؤن, یہ نہیں کہ ایک چیز, گھر سے لے کے باہر تک ہر چیز جو شریعت پر ہوگی, محرم غیر محرم, پردہ غیر پردہ, عورتیں باہر, بچے سب, ان کا جو ہر چیز کی ٹیچنگ جو ہوگی نا وہ بالکل نبی پاک کے مطابق ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق ویسے ہوں گے, چلنا پھرنا ویسا ہوگا, کھانا پینا ویسا ہوگا, کاروبار ویسا ہوگا, زندگی کے اصول ویسے. یہ نہیں سب قرآن پڑھ لیا, حفظ کر لیا, یا فلاں کر لیا, نہیں, پوری زندگی کا سکت ویسا ہوگا الحمدللہ. وہ تو دنیا کے اندر جنت کے اندر رہ رہے ہوں گے وہ لوگ, لیکن یہ سن لیں, یہ کون ہوں گے کہ جن کے عمل کتنے بلند ہوں گے, کتنے وسیع ہوں گے ان کے عمل. کس لیے کہ وہ اس عمل پر وہ عمل کر رہے ہوں گے, اس عمل پہ وہ عمل کر رہے ہوں گے جس میں اخلاص نظر آئے گا آپ کو. کیوں اخلاص نظر آئے گا؟ کہ ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہوں گے, یہ تو دکانوسی, یہ تو پاگل ہے, ان کو پتہ نہیں, یہ تو بیک ورڈ ہے, ان کو نکال دو, یہ تو تباہ کر رہے ہیں, معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, یہ تو ختم ہو رہا ہے, ہمارا زمانے ختم ہو گئے, بیک ورڈ ہو گئے. ہر طرف سے ان کو, مطلب ان کا دنیا کے اندر ان کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. اور پھر منافقین اس میں وہ ہوں گے کہ جو اس چیز سے ڈرنے کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر, آدھے تیتر آدھے بٹر, پورا کام نہیں کر سکیں گے. پتا ہوگا کہ یہ جماعت حق ہے, اندر آنے کی کوشش کریں گے, لیکن اتنی ہمت نہیں بڑھ رہی ہوگی کہ ہم بھی پورے عمل کر سکیں اس پر. ان میں ہمت نہیں بڑھ رہی ہوگی. باقی تو بہت دعائیں, بہت سجدے, بہت فلاں, بہت رونا, بہت. الگ کس لیے روتا ہے؟ اپنی قسمت پہ رو تو, کہ تیرے کے اندر ابھی تک رنگ رسول ہی نہیں چڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تو نمازیں پڑھتا ہے, کیا تیری تہجدیں, کیا تو تسبیحیں کرتا ہے, کیا تیرے ذکر ہے, کیا تیرے مانگنا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس رب سے مانگ رہا ہے جس کا سب سے بڑا ایک قانون جس نے بنا دیا, لقد کانا, بس مانگنا بھی ہے تو اس کے ذریعے سے تمہیں ملے گا جو میرا محبوب ہے. اس کی شکل اور صورت بناؤ, اس کی حیت بناؤ, اس کے اخلاق بناؤ, اس کے مطابق زندگی گزارو. آدھا تیتر آدھا بٹے ہی نہیں چلے گا. وہ پوری جماعت جو ہوگی الحمدللہ ان کا سٹارٹ ہی سنت سے ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو کتنا آسان پتہ لگ گیا نا, بس اس کا ختم. کہ جو نبی پاک کی سنت پہ عمل کرے گا, ہر سنت بتائے گی کہ میرے اخلاص کے ساتھ میرا عمل ہو گیا. تو نشانی کیا ہوئی اس کی بھائی؟ اخلاص کی. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کہ جس عمل کے اوپر دنیا سے جوتے پڑے, اللہ راضی ہوگا اس سے. دنیا ناراض ہوگی, اللہ راضی ہوگا. دنیا رد کرے گی, اللہ قبول کرے گا. ہاں, جس نے کہا جی دین بھی ہو جائے اور دنیا بھی ہو جائے, یہ کون سا مزہ ہے؟ یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا. سنا ہوگا آپ نے بھی, ہے نا ٹرم سنیے, دین بھی ہو جائے جی, دنیا بھی ہو جائے. یہ پتہ نہیں کون سا مزہ ہے. دین تو ہے ہی دنیا. دین ایک ایسی چیز ہے دنیا سکھاتا ہے. ایک بڑی حفاظت, یعنی بڑی حدیث کہ یا اللہ تم میرے دین کو بہتر کر جس میں میری دنیا کی حفاظت ہے. دین سے ہی حفاظت ہے دنیا, یہ ہماری دنیا کی. ہم کہتے ہیں دین دنیا الگ ہے. سبحان اللہ, دین پہ عمل کرو, دنیا جنت بن جاتی ہے انسان کی. کبھی کسی بے ایمان کو نیند آئی ہے بسترے پر؟ کسی چلاک آدمی کو کبھی سکون ملا ہے؟ مجھے بتائیں. کسی فراڈی کو کبھی اس کو کبھی کسی جگہ بھی مجھے خانہ کعبہ کی دیوار میں چپکا ہوگا اس کو سکون ملے گا کیا؟ روزے میں باہر کھڑا سکون ملے گا؟ فراڈی دھوکے باز کبھی نہیں ملے گا. اس کا ضمیر جاگتا ہے نا, ہائی میں یار طواف کروں, ضمیر جاگتا ہے انسان کا کہ میں یار طواف تو کروں لیکن میں نے کیا کام کیے ہیں. اور ہمت ہوتی نہیں کہ توبہ کروں, کیونکہ منافق کے نفاق کے اندر سے اخلاص ہی نہیں ہے کسی چیز میں. اخلاص کا وزن ہی نہیں کسی وزن میں. وہ طواف کر رہا ہے لیکن وزن ہی نہیں طواف کے اندر. صحیح کر رہا ہے, وزن ہی نہیں. بس کھجوریں پانی آبزم لا کے تقسیم تو کر سکتا ہے. ہاں, اگر آپ نبی کریم سنت کے مطابق آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی نہیں جینے دے گا. آپ کے پیچھے لگیں گے, نکالو کون آ گیا یہاں سے, ہم تو نہیں پہچانتے کون سے دین کا آدمی آ گیا, یہ کون سا دین لے کے آ گیا, یہ کون سا دین ہمیں نہیں پتا, وہ بھی نہیں پہچانیں گے. یہ زمانہ ہے دوستو. تو
بھائی بڑا آسان ہے اخلاص کو سمجھنا. یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی, بڑا آسان ہے. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ الحمدللہ نبی پاک کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں, تراغ جوتے پڑ رہے ہیں, گھر سے بھی باہر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, سب بچے بھی, یہ الحمدللہ اس عمل میں میرے اخلاص آ گیا. سبحان اللہ, عمل میں اخلاص ہے میرے, قسم اسی سے میری بخش. اور اللہ کتنی بڑی گارنٹی دے دی اللہ پاک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت سارے رکھ لیں عمل آپ اختر ہمارے لیے بخشی کے لیے نہیں, ایک سنت کافی ہوگی اخلاص کے ساتھ. آپ یہ دیکھ لیں, ایک سنت جو ہوگی ایک, وہی بخشی کے لیے کافی. کیوں اللہ تعالیٰ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کا تو یہ سنت ہے. جب دیکھیں گے عمل میں اتنا اخلاص ہے اس کے اندر, کہیں گے لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. ہمارا تو وعدہ ہی ہے, ہم اخلاص کی بخشش کریں گے انسان کی. تو سنت شریفہ کو چھوڑنا کتنی بڑی محرومی ہے مجھے بتائیں. شرم کی وجہ سے وہ تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے آدمی کا. سمجھا رہی بات؟ دو محتاج چیزیں ہیں کہ جہاں شرم آئے لوگ گالی دیں وہ تو زیادہ عمل کریں تاکہ قبول ہو, اللہ اس کو پسند کرے. اگر اس چیز کو چھوڑ کے کہ شرم آ رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے, بیوی کیا کہے گی, وہ کیا کہے گی, اور آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو سارے عمل آپ کے بیکار ہیں. پھر تو کسی میں اخلاص نہیں آ سکتا. وہ تو سب رہے ہیں کہ آپ تو ویسی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی کی ہو, وہ تو ساری رہے ہیں. تبھی تو روتے ہیں آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمارا فلاں نہیں ہو رہا, ہمارا صدقہ قبول نہیں ہو رہا, فلاں, کیونکہ ہم نے تو بائی پارٹ رکھی ہوئی ہر چیز. ہمارا تو ایک معیار نہیں ہے. جب ایک سٹینڈرڈ انسان کی اس چیز کا بنا لے, اس سٹینڈرڈ پہ چلے تو کبھی اپس جائے گا, کبھی ڈاؤن جائے گا, کبھی اوپر جائے گا, لیکن سیدھا جیسے آپ نے جانا ہے, فرض کریں پانی کی جہاز میں آپ بیٹھے ہیں, آپ نے یہاں سے جدہ جانا ہے, پاکستان سے جدہ جانا ہے, بمبئی سے جدہ جانا ہے, پانی جہاز میں بیٹھ گئے. اب ڈیسٹینیشن والی کیا ہے؟ جدہ ہے. جدہ جانے کے لیے آپ جہاز میں بیٹھ گئے, جہاز پانی میں جا رہا ہے, اب چلنا ہے ہم نے کہا ہے جدہ میں. اب اس میں طوفان بھی آ رہے ہیں, اوپر بھی جا رہا ہے, نیچے بھی جا رہا ہے, تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ ڈیسٹینیشن چینج کر دیں گے اپنی کہ چلو یار جدہ کیا جانا, یمن کی طرف چل پڑتے ہیں یا کسی اور ملک کی چل پڑتے ہیں؟ نہیں, آپ نے کہا جدہ جانا ہے بھائی, عمرہ کرنا ہے ہم نے. تو آپ ہر حالت میں اس ویو سے بھی نکلیں گے, طوفان سے بھی نکلیں گے, برداشت بھی کریں گے, آخر آپ گھسیٹ کے جہاز کو کنارے لگا دیں گے جدہ میں. یہی ہماری زندگی ہے. ہچکولے آئیں گے زندگی میں, لیکن ڈیسٹینیشن والی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. چلاتے رہیں گاڑی اسی سمت پہ. کس سمت پہ؟ نبی و سنت کے ساتھ. بس ہم نے اسٹینڈرڈ ایک اپنا کیا لے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ کو ہم نے پکڑ لیا ہے. یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کے ذریعے ہم سیدھا اپنے منزل پہنچ جائیں گے. ہاں, لیکن طوفان آئیں گے, رکاوٹیں آئیں گی, گالی پڑیں گی, لیکن یہ سب چیز کیا ہے؟ بلندی ہے. بلندی اور احساس دلا رہی ہے آپ کو کہ تو قبول, تو قبول, تو قبول. سبحان اللہ. ہر قدم پہ آپ کو مبارکباد ملے گی, ہر قدم پہ. ہر زمانہ تسلیم لا کے شعر بڑا خوبصورت, جس میں مقصد بتاتا ہوں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. پڑھے نا ایک شعر ہی پڑھا تو انہوں نے انتقال کر گیا. اب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے اللہ کے ولی کے سر, خواجہ معدنی چشتی کے خلفاء میں سے. وہ شعر پڑھا, بس وہیں ختم ہو گئے. شعر کا مطلب کیا تھا؟ سبحان اللہ. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ایک تو شہید ہوتے ہی ہیں, شہید کہتے ہیں, لیکن یہ شہادت سب سے بلند شہادت ہے اور عجیب شہادت ہے اپنی طرف لیا انہوں نے کہ میں تو ہر وقت شہید ہوتا ہوں. کس چیز سے؟ رضا اور تسلیم کا خنجر ہر وقت میرے اوپر چلتا ہے اور مجھے شہید کر جاتا ہے. کتنی بڑی بات. کسی نے خوب اچھا شعر پڑھا کہ ہر وقت مجھ پہ تو زخم لگتا ہے. جب اللہ کی رضا اور تسلیم کی طرف میں چلتا ہوں تو کس قدر مشکل ہوتی ہے وہ چیز, اس عمل کو بجا لانا کس قدر دشوار ہوتا ہے انسان کے لیے. جب اللہ کی منزل اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر مثال تھی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کی رضا کے اندر اللہ کہتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ کسی نبی کو آزما رہا ہوں, کسی ولی کو آزما رہا ہوں, کسی انسان کو آزما رہا ہوں, کسی سادات کو آزما رہا ہوں, فلاں نہیں. سب پوری دنیا میرے سامنے ایک آزمائش ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے راضی کر رہا ہے اور کس طرح راضی کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں تو ایک فیلڈ دیا ہے, صدق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ پوری زندگی کا معیار ایک بننا چاہیے ہمارا. ورنہ بھائیو پورا قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم دھوکے میں ہو, تمہاری نمازیں دھوکے میں ہیں, تمہاری عبادات دھوکے میں ہے. کی محمد سے فاتن نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کا نمبر دے رہے ہیں. دوغلے آدمی کا کہیں نہیں چلتا کام, کہیں نہیں چلے گا.
یک رنگی چھوڑ کے دو رنگ ہو جاؤ. ایک رنگ انسان اپنے آپ پہ چڑھا دے, رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت ہے, سکون ہے, اخلاق ہیں, اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. دیکھیں نبی پاک اخلاق دیکھیں, جب آپ کی سنت میں ہم آئے اخلاق میں آ جائے, کیسی سنت ہے سرکار دو عالم کی. آپ دیکھیں کتنی بڑی سنت ہے. مکی کی گلیوں سے گزرتے ہیں اور جس گلی سے روز جانا ہوتا ہے وہاں ایک عورت کھڑی ہے, اور اس قدر نفرت اس عورت کو, اس قدر دشمنی کہ سارا دن جمع کرتی ہے وہ کنکر گندے بال جو کچھ گند کا شہر کا, اور جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتے اوپر سے دھڑام سے گراتے. معمول تھا اس عورت کا, کیا قصور تھا نبی پاک سنتا ہے. آپ ایک گلی سے جا رہے ہیں, روز نماز پڑھنے جا رہے ہیں, روز آپ کے ساتھ یہ کام مجھے بتائیں کیا حال ہوگا انسان کا. دنیا کی کوئی مثال مجھے دیں. لوگ کہتے ہیں اسلام کے امن نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہے. اسلام نکلا کہاں سے؟ آپ قسم سے جب جیسے وہ تو پورا اسلام وہی ہوگا نا, میرا بھی وہی ہونا چاہیے نا, آپ کا بھی وہی ہونا چاہیے نا. جن کا اسلام نہیں ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں, وہ تو جھوٹے ہیں. اب دیکھیے نبی ہم نے کیا سکھایا. روزانہ اس کا معمول تھا اس عورت کا, گند سارے دن کے گند جمع کرتی تھی, اور کچھ بچ جاتا تو پھر کانٹے جمع کرتی تھی, راستے پھینک دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلوں کے اندر, تو کانٹے لگ جاتے تھے, خون نکلتا تھا. آپ پہنچتے تھے مکہ مکرمہ تک ڈیلی, آپ پھر وہی راستہ تھا, خاموشی سے نکل جاتے تھے, کوئی شکایت نہیں. ایک دن ہوا, دو دن ہوا, نہ کوڑا آ رہے نہ کانٹے آ رہے ہیں راستے میں. یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہے سنت ہماری زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی دروازے سے چھت سے آتا تھا, کیا وجہ ہے؟ آپ نے کنڈی کھڑکا دی. اس کی بیٹی گئی, اس نے دیکھا تو بھائی وہی آدمی ہے جس میں میری ماں اماں اس نے شور مچایا, وہ آدمی آ گیا, آج تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. وہ ماں لیٹی تھی سخت بیمار, برا حال اس کا. کیا کہتا وہ آدمی اندر آ رہا ہے جس پہ آپ کوڑا پھینکتے تھی. ہاں کیا دروازے بند کرو, کہتا وہ تو اندر آ رہا ہے. بیٹی چیخی, اس کو دوسری بیٹی چیخی, وہ تو آج مار دیں گے ہمیں, وہ نہیں چھوڑیں گے. بڑے غصے میں آ رہے ہیں, اب تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ تشریف لے آئے, آپ کے چہرے میں عجیب مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی. کیا دشمن کیا دوست, سبحان اللہ. اندر آ گئے, بیٹی شہر واقع دیکھ کے نشہ تو آیا. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری امی کرتی تھی, ہماری امی کرتی تھی, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری امی کرتی تھی. کہتے مجھے اس کے پاس لے, نہیں وہ بیمار ہے, خدا کے واسطے ان کو کچھ نہیں کہنا, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. کہتے مجھے لے تو جاؤ اس کے پاس. اب وہ تھر تھر کہاں پڑی ہے, اس کو جسم جان ہی نہیں اس کے. یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ. اندر گئے آپ سے سن, بہت محبت سے شفقت سے دیکھا, اس کی دنیا بدل گئی دیکھنے کے ساتھ ہی. کہنے گے محترمہ 2 دن سے میں بہت سخت پریشان تھا, کیونکہ آپ وہ پھینکتی تھی کوڑا, تو آپ کا کوڑا نہیں ہے. میں کیا وجہ ہے, کہیں آپ خدا بیمار تو نہیں ہو گئی؟ تو وہ رونے لگی کہ میں تو اس قدر بیمار ہوں کہ چرپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی. کہتے فکر نہ کرو, میں لاؤں آپ کے لیے کچھ کھانا لاؤں, کچھ پانی لاؤں. مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی لانے والا نہیں ہے, میں جاتا ہوں بازار سے آپ کے لیے کچھ کھانا وانا لاتا ہوں. چیخ کے مار کر رونے لگی. کہتے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بچے آپ کے بھوکے ہوں گے, میں ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں, آپ آرام سے لیٹیں اور مجھے بتائیں کیا خدمت آپ کی کرنی ہے. کہنے کی جانے سے پہلے میں عرض کروں گی کیا کہ مجھے شہادت پڑھا دیں, کلمہ پڑھا دیں. سبحان اللہ. ہے یہ اخلاق ہے ہمارا بھائی. آج ہمارا نام کیا رکھا گیا ہے مجھے بتائیں, کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے, نبی پاک نے دامن کو چھوڑا ہے, ہم نے ایک اپنا دین بنایا ہے, اور ایک اس سے ہم نے معاشرے کو نفرت دلائی ہے, نفرت دلائی ہے. تو کیا ٹائٹل ملا پھر مجھے بتائیں آپ, کس نام سے پکارے جاتے ہیں ہم, کیا ریسیپشن ہوتا ہے, ریسپشن ہوتا ہے ہمارا, کیا عزت, ہماری ویلیو کیا ہے اس وقت؟ مانیں گے نہیں. میں نے کہا نا وہ کیوں مانتی نہیں ہے, یہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم نے کیا کیے, ہم تو اسلام کرتے ہیں, نماز بھی پڑھ کے ہیں, جمعہ پڑھ کے ہیں, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, میں کچھ بھی نہیں. یہاں کیا یہ تو ہوتا ہے, کبھی نہیں ماننا اسے. ہر انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جب اس کو یہ بات کہیں گے اور چلو یار کیا مولوی والی باتیں کرتے, کس زمانے میں رہتے ہو یار. مولوی کے گھر میں وہ انسان لڑکا ہوگا, پریکٹس کرنا چاہے گا نا, وہ مولوی کہے گا چھوڑ یار کدھر کیا بن رہا ہے تو, بہت اسکیم ہو گیا, دماغ خراب ہے, نارمل رہا نارمل. مولوی گھر میں بات بتا رہا ہوں آپ, وہاں تو نہیں چلا گیا گی ان سے تو نہیں مل گیا. جو ایک موڈریٹ دین پہ چل رہا ہے شخص, وہ بیکار ہو گیا.
حالانکہ ماڈرن دین پہ چل رہا ہے بالکل. یہ سب سے ماڈرن دین ہمارا ہے. کیسے؟ کیا ماڈرن کی تعریف کیا ہے؟ آج آپ یہ پہنتے ہیں پتلون یا جین، ٹھیک ہے، آج پہنی آپ نے، اور 3 مہینے کے بعد آپ جاتے ہیں شاپ پہ، نئی جین آ جاتی ہے. تو پہلی والی جین آپ کی کیا ہو گئی؟ اولڈ. وہ جین آپ کی کیا ہو گئی؟ وہ پہنیں گے بھائی ماڈرن جین پہنی ہے. سارے مذہب چلے گئے، سب سے آخر میں کون سا آیا؟ مذہب اسلام ہے. سب سے زیادہ ماڈرن مذہب کون سے ہے؟ کامن سینس. سب پرانے ہو گئے دین، وہ اولڈ تھے جین کی طرح. جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا وہ کون ہے؟ ماڈرن. سب سے زیادہ ماڈرن تو بھائی وہ دین ہے، وہ انسان ہے جو سب سے آخر میں جو چیز لی. غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر مسلمان بڑا ماڈرن ہے ماشاءاللہ، بیکورڈ کہاں سے ہو گیا؟ لیکن اتنا انفیٹک کمپلیکس ڈال دیا گیا ہے ذہن پر، اتنا کہ خود میں کہتا ہے نا، مولوی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتا نہیں ایسا نہیں کرنا، دنیا بھی ہونا چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے. مجھے پتہ دنیا سے دین سے. تو یہ ایک عجیب بات ہے. اس میں کہاں ہمارے اس دین میں مجھے بتائیں کس چیز میں اخلاص ہوگا؟ ہمارے حج میں ہوگا، عمرے میں ہوگا، نماز میں ہوگا، دعا میں ہوگا، صدقے میں ہوگا، کس چیز میں اخلاص ہوگا؟ مجھے آپ بتا دیں. جس میں نمونے ہی نہیں، اخلاص کہاں سے آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، اخلاص پیدا کرنا ہے ہم نے، ورنہ تو ناکام ہو جائیں گے. میرا کام تو ایک خود بھی اپنے آپ کو راستے پہ لانا ہے اور آپ کو ایک صحیح راستہ بتانا ہے. ماڈرن راستہ ہے، پیسفل راستہ ہے. ایک میں نے مثال دی پیس کی، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھنا اب تک آپ، ایسی ایک مثال مجھے دکھا دیں کسی انسان کی، دکھا دیں کوئی انسان ایسا گیا ہو، مجبور ہوئے خود کہنے پر، ٹاپ پہ رکھا نبی پاک وسلم کو. تو انسانیت آئی نا، کتابیں ان کی دیکھ لیں آپ، انسانیت کا نام آیا نا تو ٹاپ پہ آئے. نبی پاک وسلم ذات مبارک آئی کہ جو کچھ بھی ہے ہمارا ہے کدھر، لیکن انسان جو تھا نمبر 1. پڑھ لیں. وجہ یہ کہ مذہب کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا. جب تک ہم مذہب پہ تو دنیا میں ہمیں فالو کرتی تھی، رسپیکٹ کرتی تھی، ہماری باتیں سنتی تھی، ہمارا رسپیکٹ تھا، کچھ تھا. ہم ایک تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی اس کو کوشش کریں گے کہ بھائی اسلام کے مطابق یہ نظر نہ آئے کہیں، کیونکہ ہمارے اس میں نقصان ہو جائے. اندازہ لگائیں اس میں کوئی اسلام کی جھلکی نظر آئے، وہ ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی ہر چیز میں ترقی ہم کس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کی جھلکی نظر نہ آئے. لوگ کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں آئیں گے. لعنت ہے ایسے پیسے، ایسی زندگی پہ لعنت ہے. وہ ایمان ہے اس کے پاس؟ ایسے شخص کے پاس ایمان موجود ہے کیا دعویٰ کر سکتا ہے میں مسلمان ہوں؟ یہ تو نفاق سے اوپر چلا گیا تھا. اخلاص کی بات کہاں بات، جس کا بیان یہ ہو گیا کہ اگر میں اس نمونے کے مطابق اپنی کسی چیز کو رکھ لیا تو اس میں نقصان ہے. نہیں، مختلف نمونے لے کر آؤ یہاں پر تاکہ میرا کاروبار چلے، میری چیزیں چلے، میرا گھر چلے، میرا بال، اس کے ساتھ وہ ترقی کے خواب دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اخلاص آئے گا میرے بھائیو؟ مجھے بتائیں یہ دین ہے؟ نہیں، ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو نماز. جیسے وہ مثال ایک اور بھائی اس نے بھائی وضو بات نماز نہیں ہوتی. کہتے کون کہتا نہیں ہوتی؟ اس تو مسئلہ ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہتا میں تو پڑھ کے میری تو ہو گئی. یہ زمانہ ایسا ہے، میں نے پڑھی. آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی، میں تو پڑھ کے میری تو ہو گئی، میں نے دعا بھی مانگی ہے. اسی مسجد میں آپ کے ساتھ تو کھڑا تھا، مجھے کسی نے کچھ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی جیل سمجھ، آپ بھی دعا مانگا، میں بھی مانگ رہا تھا، آپ بھی آمین کر، میں بھی کہہ رہا تھا. پھر تو ہوا نکل گئی تھی ایک، کھڑے کھڑے وضو تھا ہی نہیں. میں کہا چلو خیر ہے. میں نے خود سنا ایک حساب سے، وہ بھی دنیا کے ساتھ اپنی ترقی چاہتے تھے بہت زیادہ، ملینئر تھا. کبھی کوئی گفتگو ہوتی تھی ان کے ساتھ. حج کر کے ہے، پوچھا تھا حج کے لیے. میں کہا کیسا حج کرتا؟ ہاں برش پڑا تھا جی. آپ مثال باتیں کرتا ہوں بالکل پریکٹیکلی، میں بالکل صحیح بات ہے. وہ امیر تھے، امیر بات کہ وہ یہ ان لوگوں ہاتھ جنہوں نے اپنی زندگی کو معیار دوسرا رکھا ہوتا ہے امارت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. اس طرح کمائیں گے پیسے تو کام بنے گا. تو یہاں ہو جاتا ہے دین کو، یہاں پہنچ جاتا ہے. اچھا کیسا رہا صاحب دین؟ حج بہت اچھا رہا جی. بس پوچھیں نا حضرت، وہاں گئے، یہ گئے، فلاں گئے. میں جمعہ کہاں پڑھا؟ بس جب مکہ میں جمعہ پڑھ رہے تھے تو وہاں تو بڑا رش تھا جی، بڑا ہی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کیا کہ میرا جناب وضو ٹوٹ گیا.
وضو ٹوٹ گیا، پھر کیا کیا؟ میں نے پڑھ لی. ہاں ایسے وہاں دیکھیں یہ مولویوں نے بنایا مذہب ہے خام کا، ایسی جگہ تھوڑی وضو پوچھتے اللہ تعالیٰ. مکے میں کھڑے میں تو بہت نماز پڑھتا رہا ایسے. میں کہا مولانا نہیں، میں نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی. یا بس یا آپ نے کیا شکل صورت بنائی ہے، جب سے آپ چینج ہوئے نا آپ نے بس مولوی والی باتیں شروع کر دی. چائے پلاؤ یعنی کوئی چائے پلاؤ مجھے اندازہ لگائیں. مانتا نہیں وہ شخص، کتنا سمجھا لے تو اخلاص ہوگا بھائی. اس سر مجھے بتایا میری تو ہوگی نماز بالکل بھی پکی، مکے میں ہوئی ہے کہتا ہے، سدیش کے پیچھے ہوئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے؟ تو اتنا پکا آدمی کر دیتا ہے کہ خلاف شرع خلاف سنت اس کی زندگی ہے اور ہاتھ یہاں اٹھے اس کی. یار دعا پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو منافق ہے، ایک رنگ تو چڑھا اپنے آپ پر، کیوں نہیں کر رہا؟ ضروری نہیں. اب ایک ضروری نہیں ہے، اللہ کہتا ہے نمونہ ہے اسی پہ عمل کرنا، کہتے ضروری ہے ہی نہ، یہ ضروری نہ یہ ضروری نہ یہ ضروری نہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے. پھر ضروری کیا چیز ہے؟ بس یہ نماز پڑھنا ہے ضروری، اس میں ہوا نکلی تو پھر وہ بھی وضو بھی ضروری نہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ سزائیں دیتا ہے، اس کو اس چیزوں کو پکا کرتا ہے. جب یاد رکھیں کہ جس وقت انسان اللہ کو چھوڑنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ایسا کمزور کرتا چلا جاتا ہے نا کہ ساری دنیا اس نے حرام پہ چل جانا ہے اس نے پڑھ کے، کیونکہ اس نے غداری کی اللہ کے ساتھ، غداری کی اس نے. سرکار دوستوں کے نمونے کو چھوڑو کہ اس دوست چلا ہے، نہ ادھر کیا رہتا ہے نہ ادھر کیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حق والی جماعت ایک ہوگی. کون سی ہوگی؟ اہل سنت. ہاں ڈھول لپے والے نہیں ہوں گے، باجی والے اہل سنت جو کرتے نہیں. وہ کیا ہوگا؟ پورا رنگ رسول ہوگا اوپر سے لے کے. اور جماعت یعنی ایک دو ہوں گے اس میں کہیں گے دیکھیں عمل تو کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ 3-4 آدمی ہمارے ساتھ ایسے آدمی ہیں جو شکل بنائی ہے، اس کا مطلب سارا جو سب کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. ان کے ساتھ ہر رنگ ان کا یہ ہوگا، اور اتنے حلیم ہوں گے، ملائم ہوں گے الحمدللہ. نہ ان سے کوئی زیادتی ہوگی، نہ وہ کسی کا زیادتی کریں گے، نہ کسی کو ماریں گے، نہ قتل کریں گے، نہ ظلم کریں گے. بہت ہی پکے حقیق القلب ہوں گے، کیونکہ ان کی تو راتیں اللہ کے ساتھ گزرنے والی ہوں گی، ذکر اذکار کرنے والے ہوں گے، آنکھوں میں ان کے آنسو ہوں گے، آنکھوں ان کی سوجی ہوتی ہیں الحمدللہ. ان کے تو زندگی کے اتوار ہی بدلے ہوتے ہیں. اس جماعت کے تو فکر ہوتا ہے ان کو آخرت کا، ایک ایک چیز پہ توازن رکھتے ہیں. نبی ہم کی سنت کو ختم نہ ہو جائے، اس سے کیسے ملنا ہے، اس سے مسکرات کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے معاف کرنا ہے، اس کو کیسے چھوڑنا ہے. یعنی ان کا تو ایک مدعا یہی ہوتا ہے کہ زیادتی پہ معافی. سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، ایسا اسلام. ان کو دکھائے کون، پریکٹس میں آئے کون؟ نہ یہ مسجدوں میں، مسجد سے کہتا ہوں، نہ یہ دارالعلوموں میں ہے، نہ کہیں بھی نہیں. بخاری کو ڈھاؤ کر دیا، پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں بخاری کو. بخاری کا انداز ہی آپ دیکھ لیں، سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے اور ختم کہاں سے ہوئی ہے. کیا انتخاب کیا امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا الحمدللہ. حمد سے شروع کی اور حمد پہ ختم کی ہے پوری کتاب کو. وقت لیے ورنہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہے. وقت بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح امام بخاری نے اس کتاب کو کس طرح شروع کیا ہے، کس انداز سے، اور ختم کس انداز سے کی ہے. دونوں کے تناسب کو دیکھ لیں. بیچ میں سارا فقہ رکھا ہے لیکن شروع بھی وہی ہے اور آخر میں بھی وہی کیا. بتایا اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے میں نے احکامات دیے ہیں فقہ کے، جتنے بھی ہیں یہ پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے اندر کو پاک نہیں کریں گے. پڑھ لیں گے عمل نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا پڑھ لیں گے، اس لیے میں نے سٹارٹ بھی حمد سے کیا ہے اور اینڈ بھی کس سے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے بھی فقہ بیان کیے ہیں میں، کتاب الباس ہو، کتاب وضو ہو، کتاب جتنے بھی اس میں فقہ ہیں سارے میں نے بیان جو کیے ہیں اعمال، اس ساروں کا انداز یہ ہے کہ سن تو لیں گے، پڑھ تو لیں گے آپ، لیکن عمل میں کب جب آئیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب ہوگا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو اخلاص کا سبجیکٹ پورا ہو گیا. ذہن میں شاید اچانک کی بات آئی میرے کہ بھئی ہم اخلاص عمل کون سا ہے جو وزنی ہوتا. سیدھی سادی بات ہے، ہر سنت پہ عمل کریں کمپلیٹ، یہ اخلاص والا عمل ہے الحمدللہ. بالکل جو سنت کے خلاف ہے وہ جتنا زور لگا لیں آپ، اخلاص کیا تو قبول بھی نہیں ہوگا.
کوئی اس اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں. ایک مومن کی شان نہیں کہ نبی پاک ہوتے ہوئے کسی اور کا نمونہ بنائے کسی چیز میں. صحابہ کا انداز دیکھیں بھئی یہ کوئی کھانا کوئی چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں, دودھی کھاتے ہیں, سبحان اللہ, دودھی سامنے جاتا تھا صحابی لپکتے تھے. لپکنا سمجھتے ہیں تیزی کے ساتھ اس سے بڑھتے تھے کھانے کے لیے. کیوں؟ کس سے پوچھیں؟ اس لیے کہ نبی ہم پسند فرماتے تھے لوکی کو, سب اس کو کھاتے. یعنی یہاں تک ان کا جو نمونہ کون تھے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی. تو ہماری زندگی میں کہاں سے برکتیں آئیں گی, کہاں سے کچھ چیزیں آئیں گی, کہاں سے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے, کون سے اخلاص, کون سا وزن, کچھ بھی نہیں. اپنا دین ہے, اپنا مذہب ہے, اپنے عمل ہے, جو چاہے جس کو کرتے رہو کھلا. وہی میری تو نماز ہو گئی, ہمارا تو وہی حساب ہے, میرا تو آج ہو گیا, میرا تو عمرہ ہو گیا, میری تو نماز ہو گئی, میری تو دعا ہو گئی. کچھ نہیں جب تک کہ رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوگا. سب سے پہلے نیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت ہونی چاہیے, شکل میں, صورت میں, لباس میں, چلنے میں, پھرنے میں, اخلاق میں, کاروبار میں, کھانے میں, پینے میں, گھر بار, گھر کے اندر ہمارا رہنا سہنا اور سارے آداب سب وہی ہونے چاہیے. بچوں میں, ہر چیز میں. آج کچھ پتہ ہی نہیں. بچہ ہے جی, چھوٹا کرنا جی, بچہ ہے, کچھ پتہ نہیں. شادی کس طرح ہونی چاہیے, شادی کے بعد کیا اہتمام ہے, بیاہی کیسے ہونی چاہیے, رخصتی کیسے ہونی چاہیے, کچھ نہیں پتا ہمیں. نمونے کی طرف تو خیال ہی نہیں جاتا. بچہ ہے چھوٹا, ٹھیک ہے, دنیا رہے جی, آخر دنیا بھی رہے, دین بھی رہے جی. کیسے مطلب دنیا دین کیا کہ وہاں ادھر جائے تو لڑکیوں ساتھ گھومتا پھرے, سیر سور کرے, بعد میں آئے تو جناب ذکر میں بیٹھ جا کے چلو ٹھیک ہے جی, گاڑی تو رکھی نا, جتنی اتنی گاڑی رکھی, دین بھی رہے جی, دنیا بھی, بڑا خوش جی. حفظ کیا ہے جی, سامنے حفظ کیا ہے جی. پڑھا نہیں قرآن میں کہ یہ قرآن لانتے بھیجتے ہیں انسانوں کو جب مجھے پڑھتے ہیں. کہا ہے قرآن نہیں کہا, تو قرآن ہی کہہ رہا نا کہ پڑھو مت, تمہیں لانتے بھیج رہا ہوں. عمل تمہارا میرے خلاف اور سینے میں تم مجھے اٹھائے پھرتے ہو. عمل تمہارا خلاف اور سینے میں تم مجھے اٹھائے پھرتے ہو. اور ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں جناب دیکھ کر. آج پڑھنے گیا جی, فلاں جگہ پڑھنے گیا, پڑھو ضرور, ترقی کرو, جو کچھ دنیا کو روکا نہیں, لیکن ان کے تہذیب ایسے دو بچوں, ایسی تو ہاں یونیورسٹی میں جائیں, کالج میں جائیں, لیکن اسلام ساتھ جائے, دین ساتھ جائے, پروٹیکشن ہو, دل اندر سے جاگ رہا ہو واقعی حرام چیزیں, بری خیالات نہ ہو, بری چیزیں نہ ہو, برے نہیں, جو چاہے کرتا ہے ٹھیک ہے, بچہ ہے ٹھیک ٹھاک, یونیورسٹی میں جائے, کالج میں جائے, سب کچھ کر رہا ہے. کیوں یہ دین بھی ہونا چاہیے, دنیا بھی ہونی چاہیے. یہ صحیح ہے بات, یہ نہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کبھی نہیں. کچھ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے ایک نمونے کو چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ نے جس کو خود ہمیں دیا ہے, مجھ پہ ایمان لایا ہے, تیرے لیے یہ راستہ ہے جس پہ تمہیں چلنا ہے. ہم کہیں ایمان تو ہم تیرے پہ لے آئیں گے, راستہ تیرے نہیں ماننا. ایمان تو لیں, کتنی دفعہ ہم سے کرا لے لا الہ الا اللہ, 1000 دفعہ کہہ دیں گے, لیکن یہ راستہ محمد رسول اللہ یہ نہیں ہم نے ماننا. یہ مشکل ہے. کریں گے اپنی مرضی سے, کتنے سمجھو, اور رونا بھی اس کے سامنے, اللہ کے سامنے. غفور الرحیم ہے, یہ بڑا ہے, یہ بڑا کرنے والا ہے, فلاں کچھ. اللہ کسی عاشق رسول کو دیکھیں آپ, یہ بنتے ہیں نا ڈرامے والے عاشق رسول نکلائیں گے نا, وہ سال میں ایک دفعہ نکلتے ہیں سارے عاشق رسول. کسی عاشق رسول کو دیکھیں آپ, خدا کی قسم اللہ سے مانگنے کا دیکھیں آپ. ایک شخص تھے, وہ واقعی عاشق رسول تھے. میں ان کے پاس گیا, میں حضرت حاجت ہے, دعا کرنے, رات ہوا تھا, دیکھا میری طرف, دوستی تھی, مجھے پتا عاشق رسول نے زندگی میں, عاشق رسول کا شکل سے پتہ لگتا ہے الحمدللہ, خوشبو آتی ہے اس میں سے. تو میں نے کہا حضرت یہ دعا تو کریں. کیا دعا ہے کہ میں نہیں اس وقت نہیں, رات کو کریں, جب آپ اٹھیں گے ہنس پڑے. صبح آئے تو الحمدللہ کام پورا ہوا تھا میرا. کیوں آئے, میں شکریہ ادا کرنے, جزاک اللہ. ہاتھ اٹھتے نہیں ان کے, الحمدللہ اللہ پورے کر دیتا ہے. یہاں کی سائنس نے بالکل ختم کر دیا. ایک عورت کی بات کرتا ہوں, جس کے بچہ ہو ہی نہیں سکتا, خبردار, وہ چاہے روٹی کے کس طرح نہیں, آپریشن ہوئے 2-3, بالکل بند کر دیا سارا کچھ. اب میں حضرت کی بات کر رہا ہوں, اپنے حضرت شیخ کی بات میں پوری نہیں ہوتی نا, اسی جا کے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت تو دعا کر دیں آپ,
کیا دعا کر دیں؟ کہتے سب تو کہتے ہیں بچے نہیں ہوئے آپ کرتے ہیں. کہتے ٹھیک کیا ہوگا نہیں حضرت دعا منانا پڑتا ہے ایسے آدمی کو تھوڑا تکے لگانے پڑتے ہیں موڈی ہوتے ہیں نا اپنے. پھر چلا گیا حضرت کرتے ہیں نہیں کہہ دیا انہوں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں میڈیکل والے صاحب انہوں نے کہا تو صحیح بات ہوگی نا. پھر چلا گیا حضرت ہاتھ اٹھا دیں اٹھ گیا ہاتھ اللہ یک نہ شد دو شد ایک کی دو مانگی دو دے دیے. اور وہ ڈاکٹر حیران ہو رہے ہیں کہ پریگنسی کیسے ہوگی اور بالکل نارمل بچے دونوں. میری آنکھوں نے دیکھا تو میرا کیا چیز تھی عاشق رسول تھے ان کا ایک مرکز تھا انہیں زندگی کو اپنے کس طرح گزارنا تھا نبی پاک سے. کوئی جادوگر نہیں ہوتے یا کوئی ان کی نمازیں بلند اور نہیں ہوتی. انہوں نے ایک مقصد رکھ لیا کہ طوفان ہے کچھ بھی ہو اسی کشتی پہ ہم بیٹھ گئے اسی کشتی سے ہم نے جانا اترنا ہے بس ہم نے ترنا نہیں اس کشتی کے بغیر چاہے کچھ بھی ہو جائے. بیٹھنا چاہیے نہیں بھائیو بیٹھیں گے اتنا زور نہیں لگا ہے ہر چیز زندگی میں بس ایک نمونہ بنانے نہیں پاک. اور یہ ہے کہ جس پر گرمی پڑے ڈنڈے پڑے نقصانات ہوں وہ کچھ بھی ہو تو ایک دم شکر کہ اللہ کا سبحان اللہ قبول ہو گیا میرا عمل. یہ نشانی ہے اس کی کہ اس میں جو ہے تعریف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا ہر طرف سے ٹکے پڑیں.